حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی رمضان المبارک میں اول سے آخر تک روزہ رکھے اپنے گناہوں سے اس طرح باہر آیا گویا کہ اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان المبارک میں روزے رکھے اللہ اس کو قیامت کے دن ایک مکان زمرد کا عطا کرے گا۔ اس مکان کے 1000 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے آگے درخت ہوگا۔ اگر 100 برس تک سوار ہو کر اس درخت کے سائے میں پھرے تب بھی اس کے سائے سے باہر نہ آئے گا۔ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کفارہ و قضا لازم آتی ہے، حقہ یا سگریٹ پینا، جان بوجھ کر کھا پی لینا، صحبت کرنا، ان کا کفارہ یہ ہے متواتر 60 روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو دونوں وقت کا کھانا کھلائے۔ جن چیزوں سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، بلا ضرورت کسی شے کو چبانا یا نمک وغیرہ کا ذائقہ دیکھ کر تھوک دینا، قصدن منہ میں تھوک اکٹھا کر کے نگل جانا، غیب، جھوٹ، بدگوئی، لڑائی جھگڑا کرنا۔ جن باتوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بھول کر کھا پی لینا، بلا اختیار حلق میں گرد و غبار، مکھی یا مچھر چلا جانا کان میں، پانی چلا جانا یا خود بخود قے آ جانا یا خواب میں غسل کی حاجت ہو جانا یا قے آ کر خود بخود لوٹ جانا، آنکھ میں دوا ڈالنا، سرما لگانا، مسواک کرنا۔ جن باتوں سے قضا واجب ہوتی ہے، مریض جو روزہ کی طاقت نہ رکھتا ہو یا دن میں دوا استعمال کرنا اس کے لیے ضروری ہو، حاملہ عورت جبکہ اسے نقصان کا ڈر ہو، مسافر شرعی کم از کم 48 میل کا سفر ہو اور راستے میں کھانے کا انتظام نہ ہو، اور نفاس والی عورت، بہت بوڑھا ضعیف جسے روزہ میں شدید تکلیف ہوتی ہو، ہر روزہ کے بدلے 2.25 سیر گندم مساکین کو دے۔ روزہ توڑنے کا بیان۔ اگر روزہ میں بیمار ہو جائے کہ مرنے کا اندیشہ ہو یا بیماری بڑھ جانے کا قوی احتمال ہو یا ایسی شدید پیاس لگی ہو کہ مر جائے گا تو روزہ توڑ سکتا ہے، بعد میں قضا ادا کرے۔